صدیق آپ ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کل سیشن کورٹ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کل فیصلہ سنا دے گا اور سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، یہ کس طرح سے ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر کل بھی فیصلہ نہیں آتا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو اس صورت میں پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ آج اگر فیصلہ آ جاتا تو شاید سپریم کورٹ میں پھر کوئی واضح صورتحال بنتی کہ جی تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو اب اپیل میں جائیں گے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ہوا میں ہے۔ جو ہے وہ اہم ترین دن ہے، کل دیکھنا ہے کہ کل کا جو جمعہ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی پر بھاری ثابت ہوتا ہے یا ان کے مخالفین پر بھاری ثابت ہوتا ہے، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا، کیونکہ ٹوٹل کوئی اپیلیں اور درخواستیں ملا کے یہ 9 کی تعداد ہے جن کے اوپر آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ جہاں تک ٹرائل کورٹ کی بات ہے، جہاں پہ توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، انہوں نے فائنل آرگومنٹس کے لیے بلایا ہوا تھا خواجہ حارث صاحب کو، لیکن خواجہ حارث صاحب کیونکہ آج ہائی کورٹ میں بزی تھے تو وہ فائنل آرگومنٹس کے لیے نہیں آ سکے۔ تو اب خواجہ حارث صاحب نے سب سے پہلے جس پہ آج جن چیزوں پہ آرگومنٹ کیا ان میں سے ایک تو تھا جج صاحب کے باعث کے اوپر کہ وہ جانبدار ہیں، اس پہ عامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنے ریمارکس کی حد تک تو ان کو کلین چٹ دے دیا ہمایوں دلاور صاحب کو، یہ کہہ کر کہ ایف آئی اے کی رپورٹ نے ان کو کلین چٹ دیا، تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، یعنی آج وربلی تو ایکسیپٹ کر لیا، اب ریٹن آرڈر میں دیکھتے ہیں، یعنی انہوں نے انڈیا دے دیا ہے کہ جج صاحب بالکل ان کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ان کا کنڈکٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا باعث بھی نہیں ہے، اور ان کا فیس بک اکاؤنٹ بھی جو وہ خود مان رہے ہیں اس کے اوپر پوسٹیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج وربلی تو یہ بات طے کر دی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کیا کرنے جا رہی ہے، باقی ریٹن آرڈر آئے گا تو وہ دیکھ لیں گے۔ دوسرا جہاں تک بات ہے اختیار سماعت کا، وہ بھی آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اسٹے کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، جو گواہان یہ اپنے لانا چاہتے تھے اور ان کو لانے کی اجازت نہیں دی گئی اس پہ بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، جو وہ دستخط موقف ہیں جو مین گواہ ہے جو کمپلیننٹ ہے اس پہ بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ تو یہ کوئی بہت سے ایسے معاملات ہیں، اب اگر یہ تمام درخواستیں کل مسترد ہوتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ نیچے فائنل آرگومنٹس ہوں گے اور کل ہی جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب وہ فیصلہ سنا سکتے ہیں، اور فیصلہ وہی ہے جو مزمل صاحب نے بھی حالانکہ دیکھے نا کہ یہی چیز ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ تو وہ نظر آنا چاہیے، اور انصاف کیسا ہو تو وہ نظر آ رہا ہے کہ مزمل صاحب جو یہاں پہ انہوں نے ایک دن بھی ہیئرنگ اٹینڈ نہیں کی، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے۔ میرا سورس جو ہے وہ صدیق جان صاحب ہیں اصل میں، جی بس ٹھیک ہے، اسی لیے مجھے پتا ہے۔ تو ہاں، تو مطلب سب کو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، تو یہ ہوتی ہے وہ چیز کہ جو ایک آئین کی منشا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا نیچے فیصلہ آتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ چلیں جی ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہوا تو نیچے کوئی، یعنی اگر یہ درخواستیں اتنے عرصہ پینڈنگ نہ رہتی تو شاید ٹائم ہوتا تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کہ وہ آگے سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کے بارے میں جا سکتے تھے، لیکن وہ ساری درخواستیں اکٹھی اور تمام کا فیصلہ ایک ہی دن آ جائے گا، اور نیچے بھی اگر فیصلوں کے خلاف آ جاتا ہے تو ان کے پاس تو سپریم کورٹ میں ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے حوالے سے کچھ کر سکے، نیچے تو فیصلہ آ چکا ہوگا، اور وہ درخواستیں جن کی وجہ سے ڈیلے ہو سکتا تھا مزید یہ کیس کہ جی مثال کے طور پہ میرا حق ختم کر دیا دفاع کا، تو اس کا تو وقت ہی نہیں ملے گا انہیں سپریم کورٹ میں کسی بھی طرح سے چیلنج کرنے کا۔ بالکل ایسی ہی ہے، اور کل جب سے مسترد کرتی ہے تو کل ہی جج ہمایوں دلاور فیصلہ اناؤنس کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ عامر فاروق صاحب کے پاس آئے گا، پھر عامر فاروق صاحب اس کو لے کے چلیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے ڈیلنگ ٹیکٹکس کی، بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اب دیکھیں نا کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کا الزام کس پہ لگائیں۔ 4 جولائی سے بلکہ 11 مئی سے یہ درخواستیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں عامر فاروق صاحب کے پاس، مئی گزر گیا، جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست آ گیا، تو پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس کا آپ کس پہ الزام لگائیں گے، کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ جب عامر فاروق صاحب کے پاس جو سب سے بیسک درخواست آئی تھی جوریڈکشن والی، تو وہ ڈیسائیڈ کر دیتے، ایک دن میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اب بھی تو دیکھیں نا شام تک انہوں نے بیٹھ کے کیس سنا ہے، ویسے بہت کم ہی ہوتا ہے کہ عامر فاروق صاحب کیس اتنی دیر تک بیٹھ کے سنیں، وہ تو بہت جلدی اپنا کام آفس ورک میں ختم کر کے اور جانے والے ججز میں سے ہیں، لیکن آج دیکھیں انہوں نے شام تک بیٹھ کے اور یہ کیس سنا ہے۔ تو اگر شام تک ایک کیس سنا جا سکتا ہے تو دن میں جلدی بھی سنا جا سکتا تھا پہلے، لیکن انہوں نے 4 جولائی کو یہ درخواستیں 19 سپٹمبر کے لیے جو ہے وہ لگا دی تھی۔ تو آپ دیکھیں نا 4 جولائی اور اگست اور سپٹمبر میں جا کر انہوں نے یہ درخواستیں لگائی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے ان کو یہ سننی پڑ رہی ہیں، ورنہ تو ان کا ارادہ بالکل نہیں تھا ان کو سننے کا، وہ اس کو بڑے آرام سے سنا۔ ہم نے اگلی خبر پر جانا ہے، جلدی سے بتا دیں یہ کیا معاملہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کی اب تک کی سماعت کو زیر التوا کیس نہ سمجھا جائے، سپریم کورٹ کا جو ریٹن آرڈر آیا ہے؟ دیکھیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی جو لاسٹ ہیئرنگ ہے اس کے اوپر تو کوئی
اس طرح کا آرڈر نہیں دیا جو کہ نیچے افیکٹ کرے, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو آلریڈی ریلیف جو ہے وہ قانون نے دیا ہوا ہے, اور ریلیف یہ دیا ہوا ہے کہ جب ایک ٹرائل کورٹ کے خلاف آپ اوپر جاتے ہیں, اپیلیٹ کورٹ میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں, اپیل میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد یہ جج کے کنڈکٹ کا ایشو ہے, تو جب تک اس ٹرانسفر اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جاتا تو ٹرائل کورٹ کا جج فیصلہ نہیں سنا سکتا. ورنہ تو یہ ہونا کہ ایک جج کے اوپر 22 کا الزام ہے اور آپ اوپر اپیل میں جاتے ہیں اور اپیل ابھی پینڈنگ ہے اور نیچے جج سے فیصلہ سنا دیں اور آپ کہیں جی اب تو وہ غیر مؤثر ہو گئی اوپر درخواست. تو اس میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک ٹرانسفر اپلیکیشن کی اپیل پر فیصلہ نہیں ہو جاتا, نیچے جج جو ہے وہ ٹرائل مکمل تو کر سکتا ہے, فیصلہ محفوظ تو کر سکتا ہے, لیکن فیصلہ سنا نہیں سکتا. تو اب صرف خواجہ حارث صاحب کے دلائل رہ گئے. کل اب دیکھنا ہے ہائی کورٹ سے فیصلہ کتنے بجے آتا ہے. اگر کل ہائی کورٹ فیصلہ سنا دیتی ہے 11 بجے سے پہلے پھر تو 11 بجے والا جو کیس ہے ویسے غیر مؤثر ہو جائے گا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل جو ہائی کورٹ فیصلہ سنائے گی سپریم کورٹ کل ہی 11 بجے اس کو سن لے گی. ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں کسی بھی معاملے کو جب آپ چل نہیں کرتے اس کے پورا پروسیس ہے اور زبانی کلامی آپ چیزیں نہیں کر سکتے. ہاں جی, مختصر بات وہی کہ اب ہر ایک کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے, اور اسی کے لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ چیزیں بڑی اچھے طریقے سے مینج کی گئی ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون اسکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں, آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.